السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک بعدد معلوماتک بارک وسلم۔ اللهم صل وسلم علی النبی الامی وعلیہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ اما بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ شہر رمضان انزل فیہ القرآن، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے ھدی للناس، تاکہ انسانوں کو، بشر کو ہدایت، ھدی للناس وبینات من الہدی، لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اور فیصلے کی روشن دلیل۔ تو جو کوئی اس میں مہینہ پائے، جو بھی یہ مہینہ پائے اور اس میں روزہ رکھے، وہ تو بڑا فائدہ مند ہے وہ شخص۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، اور جو بیمار ہے یا سفر میں ہے تو اسے چاہیے، اسے اجازت ہے کہ وہ جو ہے بعد میں اس کی تکمیل کرے، ان روزوں کی بعد میں تکمیل کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں فرما رہا ہے بندوں کے لیے، آسانیاں فرما رہا ہے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ دشواری پیدا ہو بندوں پر۔ پھر فرمایا کہ اس سے تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ ایک بات ثابت ہوتی ہے، ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ جب کسی چیز کو، کسی بات کو کسی مہینے سے یا کسی دن سے نسبت ہو جاتی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے برکتوں والا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، آئی تو ایک ہی وقت تھی نا، مگر ہر سال ہم اس کو، ہر سال ہوتا۔ پھر یہ کیا معنی ہے کہ قرآن جیسا رمضان میں نازل ہوا، رمضان میں نازل ہوا قرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو محدثین کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ جب قرآن نازل ہوا تو رمضان ہی تھا۔ اچھا، اس کی دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جس کا سارے ہی محدثین اس پر اتفاق رکھتے ہیں کہ اس رات یعنی لیلۃ القدر میں جو رمضان میں ہے، تو سارا قرآن جو ہے جو لوح محفوظ سے نکال کر، وہاں سے اٹھا کر پہلے آسمان پر منتقل کیا گیا، پھر وہاں سے حسب ضرورت، حسب مصلحت اللہ کے جس طرح چاہا اللہ نے اس طرح سے نازل کرتا گیا۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم کو نسبت ہے میرے حبیب سے، تم کو نسبت ہے میرے حبیب سے، اس لیے میں تم سے جو ہے ساری امت پہ میں رحم دلی کا معاملہ رکھتا ہوں، میں تم پہ آسانیاں رکھتا ہوں، میں تم پر دشواری نہیں کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں غلطی ہو جاتی تھی تو اس کے گھر کے باہر دروازے پہ لکھا ہوتا تھا کہ اس نے یہ غلطی کی اور اس کی یہ سزا ہے، جب تک یہ مکمل نہیں ہوگا اس کی کوئی چیز قبول نہیں اور اس کی سزا کی جائے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ اس کو سزا دی جاتی تھی اور سارے شہر میں مشہور ہو جاتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا، اس نے یہ گناہ کیا، ہر ایک کے دروازے پہ لکھا ہوتا تھا کہ اس نے یہ کیا، اس نے کیا۔ کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے ہم پر۔ میں کیا کر کے آیا آپ کو پتہ نہیں، آپ کیا کر کے آئے کسی کو پتہ نہیں، باہر کیا کر کے آئے بیوی کو پتہ نہیں، بیوی کیا کری شوہر کو پتہ نہیں، بچے کیا کرے باپ کو پتہ نہیں، باپ کیا کرا بچوں کو پتہ نہیں۔ کتنا بڑا فضل ہے، حالانکہ ساری ایک فیملی ہے مگر اللہ نے رازوں کو رکھا ہوا ہے، چھپا کے رکھا ہوا ہے، اور یہ کتنی بڑی برکت ہے، کتنی بڑی برکت ہے، کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی کہ ہمارے عیبوں کو چھپائے رکھا ہے اللہ۔ تو یہی بات ہے کہ یہاں پر جو ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں دے رہا ہے ہم کو، اور یہ ہے نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کی نسبت کی بنیاد پر ہے سارا معاملہ۔ یہ محشر کا قائم ہونا بھی کیا ہے، نسبت رسول ہے۔ اس دن ہم کو بتایا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے یہ امت جنت میں پہلے جا رہی ہے، کیونکہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی نسبت ہے ان کو، اس لیے ان کو پہلے تھا۔ یہ فضل نہیں ہے تو کیا ہے اللہ کا؟ یہ اللہ کا فضل ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو رمضان بخشا ہے، رمضان بخشا ہے۔ رمضان کے اس تعلق سے جو ہے نا ایک واقعے کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ اس کی اہمیت دیکھیں کہ کیسی ہے اہمیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے، دعا وغیرہ کے بعد پوچھتے تھے کہ بتاؤ کسی نے خواب دیکھا ہے تو بتاؤ، تو آپ خواب کی تعبیر بیان کرنا۔ تو ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو بولے کیا خواب دیکھا ہے؟ وہ جو دو شخص تھے، تو بولے کون سے؟ وہ فلاں فلاں تھے۔ تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ تو بولے میں نے ان کو خواب میں دیکھا ہے، وہ دونوں میں ایک جو تھا زیادہ سبقت کرنے والا تھا نیکی کی طرف، زیادہ نیکیاں کرتا تھا، دوڑتا تھا نیکیوں کی طرف کہ نیکیاں کرے، اور دوسرا کم تھا، حالانکہ دونوں ایک وقت میں اسلام قبول کیے تھے، دونوں ایک وقت میں اسلام قبول کیے تھے۔ پھر حضرت وہ جو زیادہ نیکیاں کرتا تھا اس نے شہادت پائی تھی پرانی جنگ میں، اور یہ جو دوسرا تھا یہ کم تھا۔ تو میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں دونوں، تو اندر سے جنت میں سے آتا ہے ایک فرشتہ اور آ کے جو ہے جس کے کم نیکیاں تھے اس کو پہلے لے جاتا، اس کو پہلے جنت میں لے جاتا، اور دوسرے کو جو شہید ہوئے تھے ان کو جو ہے نا کچھ دیر کے بعد آتا ہے اور لے جاتا۔ پھر اس کے بعد جب میری باری آئی تو مجھے اس نے کہا کہ تمہارا ابھی وقت نہیں ہوا، تم ابھی نہیں آ سکتے، میں نے یہ خواب دیکھا۔ خواب تو یہیں پر ہو گیا۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خواب کی تائید کر رہے ہیں اور صدقہ ہو رہے ہیں، صدقتا آپ نے سچ فرمایا۔ بچوں کو، یہ صحابہ کو کہتے ہیں کہ آپ نے سچ فرمایا، یہ خواب جو دیکھا ہے تم نے سچ دیکھا۔ تصدیق کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ خواب سچا ہے، تو نے واقعی جنت کو دیکھا، تو نے یہ جو دیکھا ہے سب دیکھا ہے، صحیح ہے۔ لیکن یا رسول اللہ یہ جو زیادہ نیکیاں کرتا تھا یہ جو ہے نا بعد میں کیوں گیا جنت میں؟
وہ کیوں گیا؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو اس نے شہادت بھی پائی ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن بعد میں جا رہا ہے، اور یہ اس نے شہادت نہیں پائی ہے، یہ پہلے جا رہا ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ یہ جو شہادت پایا ہے اس نے 1 سال پہلے انتقال کیا تھا، اور جو شہادت نہیں پایا وہ 1 سال بعد پایا، اور اس نے رمضان کو پایا تھا۔ 1 سال بعد انتقال ہوا اور لیکن رمضان کو پایا تھا اس نے، تو رمضان کی برکتوں کی وجہ سے وہ پہلے گیا ہے، شہید سے بھی پہلے گیا ہے۔ صحابی رسول ہیں، صحابی رسول ہیں، یہ شہید سے بھی پہلے جا رہے ہیں، دونوں بھی صحابی رسول ہیں، شہید سے پہلے۔ کیا ہے دیکھیے آپ، اور آج ہمارا حال کیا ہو گیا ہے؟ رمضان جو ہے ایز اے فیسٹیول بن گیا ہے، برکتیں لوٹنے کا معاملہ نہیں ہے، برکتیں لوٹنے کا، رحمتیں لوٹنے کا معاملہ ہے ہی نہیں۔ اب تو فیسٹیول ہو گیا ہے، رمضان ہو گیا، چلو کیا ہے، رمضان کی تیاری ہو رہی، تو کیا ہو رہی؟ بولے کپڑے کر رہے ہیں، شاپنگ لا رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ یہ ہے ہی نہیں تصور کے جو ہے نا زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں گے، زیادہ سے زیادہ اللہ سے معافی چاہیں گے، زیادہ جو ہے نا اپنے خلوص میں رکھیں گے اضافہ، کچھ بھی نہیں ہے اس تعلق سے۔ بس روزہ رکھنا ہے رکھ لیا، نہیں رکھنا ہے نہیں رکھے۔ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ ہم کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی طرف کریں، قرآن کو چھوڑے نہیں۔ اب قرآن کو ہم پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ تراویح میں کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ ہم قرآن کو کیا کرتے ہیں؟ صاحب میں پڑھ لیا، قرآن ختم ہو گئی، کب ہو گئی؟ اور 10 دن ہو گئے بھائی، 8 دن ہو گئے، اب پھر سے فری، اب فری ہے یہ، میں پڑھ لیا، قرآن ہو گئی میری قرآن۔ آپ کو تو سوچنا چاہیے کہ کتنا بھی پڑھیں کم ہے، 3 قرآن ہو، 4 قرآن ہو، 10 قرآن ہو، کتنے بھی پڑھو آپ، کم ہے آپ کے لیے۔ کیوں؟ کیا پتہ آپ کو دوسرا رمضان ملے گا بھی یا نہیں ملے گا، کیا پتہ آپ کو۔ تو عزیزان محترم، رمضان کی خوب جو ہے نا ہم قدر کریں اور خوب نیکیوں کی طرف توجہ کریں۔ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ جو ہے نا ہمارا اگر کسی پر کچھ ہے معاملہ تو اس کو پورا کر دیں، اور لوگوں نے اس سے ہم کو کوئی تکلیف ہوئی ہے تو آپ اس کو اپنے دل سے نکال دیں، آپ اپنے دل سے نکال دیں، ان کو معاف کر دیں۔ اگر کسی نے آپ پر ظلم کیا ہے، کسی وجوہات کی وجہ سے آپ ان سے بول نہیں سکتے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے ہیں، تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ دل سے معاف کر دیں۔ سلام کیا کریں ایک دوسرے کو سلام کیا کریں۔ اگر کسی سے نفرت ہے تو اس کو بھی سلام کیے، کچھ نہیں ہونے کا ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے سلام کرنے سے، فائدہ ہی فائدہ۔ میں کیوں کروں، اس نے ایسا کیا، اس نے کیا، میں کیوں سلام کروں، کیا سمجھے؟ یہ ہماری باتیں شیطانی باتیں ہیں۔ تو عزیزان محترم، اس رمضان کے مہینے کی قدر کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آج کی رات ہماری پہلی تراویح ہوگی۔ ما علینا الا البلاغ۔